قومیں ہمیشہ عقیدوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. آخری سانس تک علی سے وفا کرنا، علی پھر تمہاری کسی بھی سانس کو آخری ہونے ہی نہیں دے. صرف ایک پیغام ہے، بسم اللہ، ایک پیغام آپ تک پہنچا. بسم اللہ. کوشش کرنا کہ وفا میں فرق نہ آئے، پھر وہ سانس آخری ہوتا ہی نہیں جب سانسوں کی تسبیح میں علی آ جائے. صرف قوم ہمیشہ کامیاب تب ہوتی ہے جب وہ نظریات پہ کھڑی رہتی ہے. ہمارے شناختی کارڈ کا نام علی ولی اللہ ہے. ہماری پہچان ولایت علی کی وجہ سے، ہم پہچانے علی کے نام سے جاتے ہیں، ہم جانے علی کے نام سے جاتے ہیں. ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ علی کہاں ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا، علی کب ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا. ہماری ماؤں نے ہمیں پہلے دن گود میں لٹا کے ہمارے کان میں بتا دیا تھا جہاں علی نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، جہاں علی نہ ہو وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہم علی پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. لہذا جہاں تم چاہو گے، جہاں تم چاہو گے، ہم آنے کے لیے تیار ہیں. ہم تمہیں علی نہیں دے سکتے، ہم علی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پھر رہ گئی یہ بات، یہ دھمکیاں، یہ غلط فہمیاں ہیں قوم کی کہ یہ شاید قوم دھمکیوں میں آ جائے گی. 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کے ناپاک دودھ کی گواہیاں دیتے رہے. وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے. وفا قبروں کے جہنم میں چلے گئے، ذکر علی کا آج بھی زندہ ہے. علی تو ایسے نہیں مٹتا، علی کا نام تو ایسے نہیں مٹتا، علی کو تو ایسے چھپایا نہیں جا سکتا. جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. اگر چاہتے ہو کہ تمہیں پتا چلے کہ علی ولی اللہ کی تاریخ کیا ہے اور علی چھپانے والوں کی ہسٹری کیا ہے، تو ابھی بھی وہ کتابیں لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں. وہ تاریخ کی کتابیں کھولو، دیکھ لو. جو علی مٹانے کے لیے آئے تھے ان کا حشر کیا ہوا، آج ان کی قبریں کہاں ہیں. پوری دنیا کا معائنہ کر کے مجھے کوئی مولوی آ کے بتائے یزید کی قبر کہاں ہے، حجاج کی قبر کہاں ہے، منصور دوان کی کہاں گیا، حشام کہاں گیا، متوکل کہاں گیا. وہ جو علی مٹانے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے. علی کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا، علی کی قبر پہ آج بھی سجدہ ہو رہا تھا. حسین کی ذری کا کل بھی طواف ہو رہا تھا، حسین کی ذری کا آج بھی طواف ہو رہا ہے. لہذا زمانہ یہ نہ پوچھے کہ علی کو کہاں سے چھپانا ہے، کہاں سے نکالنا ہے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، یہ عزاداری ہمیشہ زندہ رہے گی، یہ ماتم ہمیشہ زندہ رہے گا، علی ولی اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہمارا امام تھا نہیں، ہمارا امام ہے. بسم اللہ. بس کوشش کرنا زندگی میں علی نہ چھوڑ. بسم اللہ. بسم اللہ. آج ہم بہت زیادہ ہیں. بسم اللہ. ہمارا ایک بھی ان سے چپ نہیں ہوا. قید خانے میں مختار بولا، تختہ دار پہ میسم تمار بولا، کیسے ڈر نہیں ہونا چاہیے. موت سے گھبراتے ہم ہے ہی نہیں. دنیا موت سے بھاگتی ہے، موت ہم سے بھاگتی ہے.
ظہیر جازی صاحب اگر کوئی بندہ مجھے کہے کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں آتا تو میرے پاس میرے بادشاہ نے مجھے موت کی ایک تعریف عطا کی ہے. میرے نزدیک موت وہ ہے, میں وہ تعریف پڑھ دیتا ہوں, پھر آج کے بعد آپ کے لیے بھی موت وہی ہونی چاہیے. زمانہ کہتا ہے شاید موت فنا ہونے کا نام ہے, شاید موت مر جانے کا نام ہے, شاید موت سانس کے رک جانے کا نام ہے. میرے نزدیک جب علی شنی سے دید میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں. بادشاہ حسین عزت شہزادی کونین کسی کا محتاج نہیں. میرے نزدیک موت کیا ہے؟ جسے ساری زندگی سنا تھا اسے دیکھنا شروع کر دو, اسے موت کہتے ہیں. ہمارے نزدیک موت علی سے ملاقات کا بہانہ ہے. ہم انتظار میں ہیں کہ ہمیں کب ملاقات کے لیے آواز پڑے گی کہ آؤ تمہاری رہبر سے ملاقات ہے, آؤ تمہاری امام سے ملاقات ہے. موت سے ڈر ہماری چمڑی میں ہے ہی نہیں. قید خانے سے خوف ہمیں آتا ہی نہیں. ہمیں بچپن میں ماں کڑی پہنا دیتی ہے. ہم پہلے دن سے کہتی ہیں حسین کی وفا کے, ہم پہلے دن سے کہتی ہیں علی ولی اللہ کے. زمانہ آج سمجھتے آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں, آج ایک آواز اٹھتی ہے تو ہزاروں آوازیں ہمارے ساتھ مل جاتی ہیں. اکیلا تھا کوفے کے چوک میں میس میں تمار, جب میس میں تمار کو لٹکایا ہوا تھا اور لٹکا کے کہا جا رہا تھا کہ میس میں تمار, علی نے کہا تھا کہ تیری زبان کاٹی جائے گی. ہم تیری زبان نہیں کاٹیں گے, ہم تمہیں پھانسی دیں گے. اتنا کہنا تھا کہ میس میں تمار الٹا لٹکا ہوا تھا کوفے کے چوک میں. میس میں تمار نے کہا تم نے مار دینا ہے, میں نے مر جانا ہے, موت سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں جاتا ہوا کوفے والوں سے خطاب کر دوں. زمانے نے سمجھا کہ شاید اب یہ علی کو چھوڑ دے گا, یہ ولایت علی کا انکار کر دے گا. انہوں نے کوفے کے مرد و زن کو اکٹھا کیا. کوفے کے مرد و زن کا اکٹھا ہونا تھا. الٹے لٹکے ہوئے علی کے قیدی شیر نے آواز دے کے کہا کوفے والوں میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کچھ حقیقت بیان کر دو. یہ کہنے کے بعد میس میں تمار نے دے کے کہا جس نے میرے لیے موت کا حکم دیا ہے یہ بیٹا کسی اور کا ہے, کہلواتا کسی اور کا ہے. یہ بیٹا کسی اور کا ہے, کہلواتا کسی اور کا ہے. یہ کہنے کے بعد میس میں تمار نے کہا وہ فلاں کا بیٹا ہے, وہ فلاں کا بیٹا ہے, وہ فلاں کا بیٹا ہے. نہ میسم نے شجرے کھولنے شروع کیے. حاکم نے کہا اس کی زبان کاٹ دو. میسم نے کہا گستاخ, قرآن کو جھوٹا کہنے لگا تھا. سارے بولا مل کے بولا حیدری. لہذا علی ولی اللہ پڑھتے ہو تو پھر قربانیوں کے لیے تیار رہو. بسم اللہ. کوئی شیعہ نہ سمجھے کہ میں آسانی میں بھی رہوں اور علی اور ولی اللہ بھی پڑھوں. علی ولی اللہ ہے ہی مشکلات کا نام. دنیا چھوڑنی پڑتی ہے, گھر چھوڑنا پڑتا ہے, جنگلوں میں جانا پڑتا ہے علی کے لیے. ابھی تو آپ کے سامنے امتحان کوئی آئے ہی نہیں. جاؤ ہسٹری اٹھا کے دیکھو علی والوں نے کتنے امتحان دیکھے. بیوی شوہر سے مذہب چھپاتی تھی, شوہر بیوی سے مذہب چھپاتا, بھائی بھائی سے مذہب چھپاتا. علی اتنی قیمتی چیز ہے, جب آ جائے تو پھر چھپا لو. پھر علی کو یوں اندر رکھ کے پھر سانسوں کا پہرا دو. قطن میری قوم کا ملت کا کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ وہ علی ولی اللہ بھی پڑھے اور رہے بھی آسان فضا میں. ایک شخص نے کوفے آ کے اس نے کہا تھا مولا علی میں آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں. فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جا. علی فرماتے میری محبت سب سے پہلے دنیا سے خالی کر دیتی. دنیا چھوڑنی پڑتی ہے. تخت بھی ہو علی ہو ہی نہیں سکتا, راز بھی ہو علی بھی ہو ہی نہیں سکتا. لہذا زندگی میں کوشش کرنا علی ولی اللہ تمہارے پاس عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس نے تمہیں ہر جگہ سے بچا کے لے کے جانا. اعمال واجبات میں سے ہیں. نماز واجب, روزہ واجب, زکوٰۃ واجب, حج واجب, خمس واجب. یہ ساری چیزیں واجبات ہیں, لیکن یہ پیچھے سے بھیجی جا سکتی ہیں.
عقیدہ وہ چیز ہے جو پیچھے سے بھیجا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے خدا نے کہا کہ میں نے قیامت کا تصور ہی تبدیل کیا ہوا. یہ جو مولوی کہتے ہیں نا کہ پلسرات ہوگا، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم. میری سمجھ میں زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ گرمی کی آخری حد کو آگ کہتے ہیں. یہ آگ سے زیادہ گرم کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص نے آگے مولا سے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا آگ سے زیادہ گرم کیا ہے؟ امام مسکرائے. امام نے مسکرا کے فرمایا آگ صرف بدن جلاتی ہے، ہماری ولایت منکر کی روح کو جلا دیتی ہے. وہ میری قوم کے بچوں نے واقعہ سنا ہوں، جب ایک جھوٹا جنازہ علی کے سامنے رکھا گیا تھا. پھر سب سنا ہوا یا علی جنازہ پڑھائی. اور بعض ممبر سے ذاکرین کہتے ہیں کہ علی نے جنازہ پڑھا دیا اور پڑھانے کے بعد کہا اس کا کفن ہٹاؤ. نہیں، پڑھایا ہی نہیں. اگر پڑھا دیتے تو وہ کتنا خوش نصیب ہوتا جس کا جنازہ علی پڑھا دے. بندے مدینے میں مرتے رہے، علی نے نہیں پڑھایا. جنازہ پڑھانے سے پہلے ہی علی نے کہا کون ہے اس کا جنازہ لے کے آئے؟ پیچھے سے آواز آئی چند لوگوں کی، علی ہم لے کے آئے. فرمایا پہلے اس کو دیکھو تو صحیح. اب انہیں سمجھ لگی کہ جس چکر میں ہم آئے تھے وہ چکر چل نہیں سکتا. وہ قریب آئے، اس کی ناک پہ ہاتھ، اس کی گردن پہ ہاتھ، اس کی نبض پہ ہاتھ. انہوں نے دیکھا یا علی ہم تو صرف اتنا دیکھنے آئے تھے کہ آپ غیب بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. یہ تو واقعی مر گیا ہے، اس کے تو واقعہ ہی مر گیا ہے. علی مسکرائے. علی نے مصلی چھوڑ کے کہا صرف مرا ہی نہیں ہے، قیامت والے دن ہر کوئی اٹھے گا، یہ پھر بھی نہیں اٹھے گا. قیامت والے دن ہر کوئی اٹھے گا، یہ پھر بھی نہیں اٹھے گا. مولا یہ کیوں نہیں اٹھے گا؟ فرمایا اس کا بدن نہیں مرا، اس کی روح ہی مر گئی. تلوار سے تیز. مولا فرمایا ہماری ولایت پہ قائم رہنا. مولا بال سے باریک کیا ہے؟ ہمارا فرمایا ہماری ولایت پہ قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا باریک بال پہ چلنا. لمحے کا شک نہیں. ہمارے ممبر پہ شیعہ ہوئے تھے، مبلغ اعظم نے شیعہ کیا تھا قاضی سید الرحمان الوی. مولانا اسماعیل سے مناظرہ کرنے کے بعد شیعہ ہوئے تھے. ایک مناظرے میں قاضی سعید نے مولانا اسماعیل پہ سوال کیا تھا. اس نے کہا مولوی اسماعیل میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے تو فرض کر تو شیعہ نہیں میں سوال کروں. مولوی اسماعیل نے کہا بکواس بند کر، اسی فرض میں مر جاؤں تو جہنم میں چلا جاؤں. میں وہ فرض ہی نہیں کرتا جس میں علی نہ ہو. لہذا ہماری عزاداری بر صغیر پاک و ہند کی عزاداری ہے. ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. توہین کرنا ہماری گھٹی میں نہیں. احترام کریں گے لیکن ہم ہر اس شخص کا کریں گے جو علی کا احترام کرے. عقیدہ حق پہ میری قوم قائم رہے، عقیدہ ولایت پہ قائم رہے، عقیدہ عزاداری پہ قائم رہے. ہمارے ہاں جتنی مراسم عزاداری ہیں اس کو زمانہ کسی بھی صورت میں روکنے کی کوشش کرے، اسے ایک لمحے کے لیے نہ ہٹنا. ماتم رسم سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے کرنا. شبیہ جھولا ہو، شبیہ مہندی ہو، شبیہ علم ہو، یہ سارے شاعر اللہ ہیں. آج زمانے نے مختلف روشیں تبدیل کی ہیں. مہندی کے بارے میں سوال کہ مہندی جو ہے یہ تو جی ہندوستان سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں. حسرت ہے ایک بی بی کی یہ مہندی. پوری کربلا حسرت ہے. ہم یہ جو سبیلیں لگاتے ہیں، کربلا میں تو پانی تھا نہیں. بھٹو صاحب آج بندے پوچھتے ہیں نا جی کہ کربلا میں مہندی کب تھی، تو مجھے بتاؤ کربلا میں پانی تو تھا نہیں، سبیلیں کیوں؟ یاد کے لیے.
حسین ہم ہوتے تو پانی پلاتے. یہ جو مہندی اٹھاتی ہے میری قوم، یہ حسرت ہے ایک ماں کی. ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا صحرا سجائے. بیوہ ماں کی حسرت زیادہ ہوتی ہے. بڑی حسرت تھی قاسم کی ماں کی، میں قاسم کے سر پہ صحرا سجاؤں. یہ میری قوم کے سامنے امام حسین کا ذاکر ہو کے یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، زندگی میں کبھی علی اور بطول کو تنہا نہ چھوڑنا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا، زہرا کے دکھ نہ بھولنا. مجھ سے پہلے سید ابو ذر بخاری کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی مبلغہ ہے ولایت علی کی. کوئی سید بیٹھا ہے اگر اس کا جگر اجازت دے تو پھر میں ایک جملہ پڑھوں. قرآن ممبر پہ لے کے میں باوضو ہوں، شبیہ قبر حسین پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے تم صرف ایک دربار سن کے روتے ہو کہ ایک دربار میں گئی ہے، پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے، علی کی کلائی پہ ہاتھ رکھ کے ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتی تھی، دستک دے دے کے کہتی تھی او فلاں ابن فلاں تیرے دروازے پہ علی اور زہرا آئے ہیں، کیا بھول گیا ہے تو غدیر میں میرے باپے کا اعلان. ایک ایک دروازے پہ زہرا جاتی رہی، مسلمان دروازے بند کرتے رہے. رات کی تاریکی میں علی کو سامنے بٹھا کے کہتی تھی کوئی پڑھے نہ پڑھے میں تیری ولایت کی گواہی دے. محسن ہے ولایت. یہ ایام فاطمیہ ہیں. شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی ہے، لیکن میں ایک درد اس شہزادی کا ضرور پڑھوں. جیسا میں پڑھا کرتا تھا بی بی کی، میں دربار بھی پڑھتا تھا، میں دروازہ بھی پڑھتا تھا. ایک عرصہ ہو گیا مجھے ایک سید نے مجلس کے بعد کہا تھا، اس نے کہا تو غیر سید ہے. نہ پڑھنا کتنی دیر اور کیسے کھڑی رہی، نہ پڑھنا کے دروازے پہ آ کیسے لگی. اس دن سے میں نے معافی مانگ لی شہزادی سے، بی بی میں تیرا وکیل ہوں، میں صرف درد پڑھوں گا، شہادت کوئی سید پڑھے تو پڑھے. اب میں ایک درد پڑھنے لگا ہوں شہزادی کا. ایام سیدہ قریب آ رہے، میں امام حسین کا ماتمی ہونے کی حیثیت سے ممبر پہ تمہیں بی بی کی قسم دے کے کہتا ہوں، تمہیں سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ. ایام فاطمیہ بالکل ویسے منانا جیسے کربلا کی 10 محرم مناتے ہیں. پہلے ہم لوگ تھوڑے تھے، بی بی کی شہادت نہیں پڑھی جاتی تھی. اب کوشش کرنا یکم جمادی الثانی کا چاند نکل آئے، یکم جمادی الثانی 2 3 یہ 3 دن تک میں منت کر کے کہتا ہوں کالے کپڑے پہننا، زمین پہ مٹیوں پہ بیٹھنا، 3 دن کے لیے دفتر جاتے ہو نہ جانا، اسکول جاتے ہو چھٹی کر لینا، کالج جاتے ہو کسی نہ کسی سے اجازت اور رخصت مانگ لینا، 3 دن تک یا حسین کے گھروں میں چلے جانا. اگر امام بارگاہ قریب نہ ہو اپنے گھر کا ایک کمرہ لے کے بہنیں بیٹیاں لے کے بیٹھ کے درمیان میں بیٹھ کے کہنا بی بی تیرے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، حسین کی ماں تیرے زخموں کا بڑا ارمان ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں 3 دن تک کالے کپڑے پہننا. اس میں وجہ کیا ہے؟ جب تم 3 دن تک چھٹی کرو گے، چوتھے دن جاؤ گے، لوگ پوچھیں گے تو کیوں نہیں آیا، پھر رو کے کہنا قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی، مسلمانوں نے دروازے پہ آ کے مارا ہے محمد کی بیٹی کو، اور مدینے میں قتل ہو گئی تھی حسین کی ماں. حوصلہ حوصلہ حوصلے کے ساتھ میرا جوان، حوصلہ حوصلے کے ساتھ مجھے 4 درد پڑھنے دیں. میں صرف اس قوم کے ماتمیوں کو ولایت علی کی قیمت بتاؤں. حوصلہ کرنا، آپ حوصلہ کریں گے تو میں 4 جملے پڑھوں گا. آپ نے برداشت چھوڑی میں ممبر چھوڑ دوں گا. برداشت کر کے حوصلہ کر کے 4 جملے سن لینا. آؤ میں تمہیں ولایت علی کی قیمت بتاؤں. میں روایت پڑھنے لگا ہوں جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ سننا. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ علی ولی اللہ کی قیمت کیا ہے. آخری رات ہے حسین کی ماں کی، ریت پہ مسلح ہے زہرا کا، زخموں سے چور ہے حسین کی ماں. میں غیر سید ہوں، میں زخم نہیں پڑھ رہا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں اتنی زخمی ہے جتنی شام کے بازار میں سجا زخمی تھا. حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. کتنی زخمی تھی، حوصلہ کیجئے گا، چند لمحے برداشت کیجئے گا. میں پھر جملہ پڑھتا ہوں، شاید میرے کسی بھائی نے 1 لمحے کے لیے زحمت نہ کی، میں پھر جملہ پڑھتا ہوں. کتنی زخمی تھی حسین کی ماں جتنا شام کے بازار میں سجا زخمی تھا.
اب میں روایت کا ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں سادات سے معافی مانگ کے. آخری رات مصلی پہ ہے سیدہ. امیر المومنین رات کے وقت حجرے میں آئے. سیدہ کے سامنے آ کے علی بیٹھے. شہزادی نے پہلو سے ہاتھ اٹھایا. زخمی ہاتھ بی بی اپنے سر پہ لانے لگی. امیر المومنین نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا. رو کے کہتے تو نہ سلام کر, تیرا ہاتھ زخمی ہے. رسول کی بیٹی نے کہا یا علی میری آخری رات ہے, جس نے گلیوں میں ماتم کرنا وہ بندہ جملہ سنے. اتنا جملہ کہنا تھا. یا علی نے کہا آج میں بولوں گا تو سنے گی. پہلے تو بولتی تھی میں سنتا تھا. سیدہ خاموش ہو گئی. علی نے اپنی ابا سے دونوں ہاتھ نکالے. علی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بطول مجھے معاف کر دے. اتنا جملہ کہنا تھا. تڑپ گئی نبی کی بیٹی. رو کے کہتی مولا آپ نے معافی کیوں مانگی؟ رو کے کہا میں زندہ تھا تو زخمی ہو گئی, میں زندہ تھا تیرا بازو شہید ہو گیا. اتنا جملہ کہنا تھا. علی کی آواز آئی زہرا آج مجھے جی بھر کے رونے دے. پہلے میں زینب کے سامنے نہیں روتا تھا, مجھے بیٹیوں کے سامنے روتے شرم آتی تھی. یہ جملہ کہنے کے بعد علی کی آواز آئی رو کے کہا زہرا تیرے بعد میں غریب ہو جاؤں گا. اتنا جملہ کہنا تھا. بی بی تڑپ کے اٹھی. بی بی نے حجرے کا پردہ اٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں واپس آئی. رو کے کہا آپ بتائیے کیا کہا تھا؟ فرمایا تیرے بعد میں غریب ہو جاؤں گا. بطول نے چادر کے نیچے سے زینب کو نکالا, علی کے سامنے کھڑا کیا. رو کا میرے بعد غریب نہ ہونا. میں صحابی کے دربار میں گئی تھی, یہ شرابی کے دربار میں جائے گی. میں چادر پہن کے گئی تھی, یہ بغیر چادر. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. یا علی میرے بعد خود کو تنہا نہ سمجھنا. جہاں تو کہے گا میری زینب تیری ولایت کی گواہی دے گی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, بابا جی مولا حسین کی قسم ہے, اس بی بی کی شہادت پڑھی نہیں گئی. اگر اس بی بی کی شہادت پڑھی جائے, جنازے اٹھے امام بارگاہوں سے, سید گھروں سے نکلنا بند کر دیں اگر بطول کے درد پڑھے جائیں. میں غیر سید ہوں, میں شہادت نہیں پڑھتا. جتنے سید بیٹھے ہو, ایک بار تمہیں تمہاری دادی کا واسطہ مجھے ایک درد پڑھنے دینا. تمہیں ممبروں سے جا کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے رسول کی بیٹی کا دروازہ گرایا ہے. مجھے 14 معصومین کی صداقت کی قسم, مجھے عالیہ کے برقعے کی قسم, اتنی قسمیں کھا کے کہنے لگا انہوں نے صرف دروازہ نہیں گرایا, یہ بیلچے لے کے چھت پہ چلے گئے. انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی. بی بی نے چادر کا پلو کھولا, کبھی بیٹیوں کو چھپاتی کبھی بیٹوں کو چھپاتی. رو کے کہتی زینب جیسے آج میں نے تجھے بچایا شام غریبہ جب خیمے کو آگ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ماتم حسین